بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العلی العظیم. قرآن مجید کی آخری صورتوں کے درس کا سلسلہ کئی مہینوں سے جاری ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے بھی وہی سلسلہ چل رہا تھا اور پھر جب دوبارہ درس قرآن کا آغاز ہوا تو پھر وہیں سے شروعات ہوئی. یہ سورہ زلزال ہے جو بڑی اہم سورت ہے اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کے اعتبار سے قیامت کا خوف اور قیامت کا ڈر پیدا کرنے کے لحاظ سے اس سورت کی بڑی اہمیت ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جرائم اور گناہ ان سے بچنا اسی وقت ممکن ہے اور آسان ہے جب کسی بڑی عدالت میں جواب دہی کا خوف. اگر جواب دہی کا خوف ذہنوں سے نکل جاتا ہے اور یہ ڈر ذہنوں سے نکل جاتا ہے کہ میرے اس جرم پر کوئی مجھ سے باس پرس کر سکتا ہے, کوئی مجھے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے, کوئی میرے اس جرم کی سزا مجھے دے سکتا ہے, تو پھر جرائم اور گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا. جب مجرم کو, گنہگار کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہر طرف لا قانونیت ہے, کوئی قانون نہیں ہے, قانون ہے بھی تو قانون کی بالادستی نہیں ہے, قانون کی بالادستی ہے بھی تو قانون کا نفاذ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بکے ہوئے ہیں, وہ چند سکوں میں انصاف کا راستہ چھوڑ کر ظلم کا ساتھ دے سکتے ہیں. جب کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی ماحول, کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی صوبہ, کوئی بھی شہر, کوئی بھی ملک اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو وہاں پر مجرم دندناتے پھرتے ہیں. اس لیے کہ مجرم جرم سے رکتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے. مجرم جرم سے باز آتا ہے سزا کی ہولناکی اور سختی کو سوچ کر. یہ فطری ہے, فطری بات ہے, کامن بات ہے جو انسان کے مزاج میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس فطرت کی بہت رعایت کی ہے اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان والوں کو اس دن سے ڈرایا ہے جس دن ان کو ایک بڑی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا. یہاں تک کہ 5 نمازوں میں ہر رکعت میں ایک جملہ کہلوا کر ہمارے دھیان کو اسی طرف موڑا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک
یوم الدین. تمام تر تعریفیں، اصل تعریف اس اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، بڑی رحمت کرنے والا، بڑا کرم فرما ہے، اور وہ روز جزا کا مالک ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کبھی اس بات کا اپنے اندر شعور پیدا نہیں کیا کہ آخر ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت ہمارے اندر استحضار پیدا کرنے کے لیے ہے. اگر 5 نمازوں میں جو شخص مالک یوم الدین کا صحیح معنوں میں استحضار ہر رکعت میں پیدا کر لے گا تو اس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار ہم وقت موجود رہے گا. اور جتنا زیادہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار انسان کے دل میں ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا چلا جائے. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے ہم کو ڈرایا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت تمہارا قریب آ گیا، کٹہرے میں کھڑے ہونے کا وقت قریب آ گیا اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی قریب ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت آ گئی، قریب آ گئی، چاند شق ہو گیا. اس طرح کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے. بعض جگہ پر تذکرہ سرسری انداز سے کیا گیا اور بعض جگہ پر اس قیامت کے دن کی ہولناکی کو ذرا تفصیل سے پیش کیا گیا. سورہ حج کے اندر ابتدائی آیات میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اور اسی طرح یہ سورۃ الزلزال، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا بڑا خطرناک منظر پیش کیا ہے. اگر اس سورت کا صحیح استحضار ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور آج کی اس نشست کو محض ہم درس میں جا کر برکت حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ ہم اس نشست سے قیامت کے دن کا استحضار لے کر اٹھنے والے بن جائیں تو زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا زلزلت الارض زلزالها. جس دن زمین جھنجھوڑ کر اپنی جھنجھوڑ سے پوری طرح ہلا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں. رب العالمین رب السماوات والارض، اس کا یہ فرمان ہے کہ جس دن یہ زمین اپنے زلزلے سے بری طرح سے ہلا دی جائے گی، پوری زمین ہلا دی جائے گی، اور وہ زلزلہ اتنا بھینکر ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ اخرجت الارض اثقالها، کہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی. بوجھ سے مراد کئی باتیں علماء کرام نے لکھی. پہلی چیز، کروڑہا کروڑ اور اربہا ارب اور کھربہا کھرب انسان اس زمین میں دفن ہو گئے، مٹی بن کر چورا چورا ہو گئے، یا جلا کر راکھ بنا کر اسی زمین میں مل گئے، یا کسی بھی طرح سے جو مرا ہے اس کی فنا بہرحال زمین میں ہی ہوئی ہے. کسی نے جلا دیا تو اس کی راکھ بن گئی، کسی کو دبا دیا
تو مٹی بن گئی. لیکن بہرحال فنا جو انسان یا مخلوقات ہوتی ہیں وہ اسی زمین کے اندر ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو زلزلہ ہوگا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن کا دوسرا زلزلہ ہے. قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت اور مخلوقات پر موت طاری ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا. اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کو از سر نو زندگی دی جائے گی. آگے کی جو آیتیں ہیں اس سے جو اندازہ ہوتا ہے اور جس بات کو تقویت پہنچتی ہے وہ یہی کہ اس زلزلے سے مراد وہ دوسرا جھٹکا ہے جو زمین کو دیا جائے گا. تو جب وہ دوسرا جھٹکا دیا جائے گا تو زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر پھینک دے گی. جتنے انسان اس میں دفن کیے گئے، اس میں جلائے گئے، اس میں ڈبائے گئے، جو کچھ بھی انسانیت پر اور مخلوقات پر اس زمین میں ہوا ہے، زمین اللہ کے حکم سے، جیسا کہ آگے اشارہ بھی ہے، ان سب کو اپنی اصلی صورت میں نکال کر باہر پھینک دے گی. ظاہر ہے جسم اگر زمین میں سڑا ہے اور مٹی بنا ہے تو اس کے جو بھی ذرات اور اثرات ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ زمین ہی میں ہے. اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سارے ذرات مل جائیں گے اور وہ انسان، وہ مخلوق اپنی اصل شکل میں واپس آ کر دوبارہ اللہ کے حکم سے کھڑی کر دی جائے گی. اور یہ مضمون کفار و مشرکین کو بھی بڑا عجیب لگتا تھا شروع میں کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ ہم ایک بار مٹنے کے بعد، مرنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد دوبارہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا اس اسلوب میں جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تمہیں دوبارہ جو زندہ کرے گا وہ کوئی اور زندہ نہیں کرے گا، وہی زندہ کرے گا جس نے تم کو پہلی بار زندہ کیا ہے. اور پہلی بار اس طرح زندہ کیا کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تمہیں اس حال میں ہم وجود میں لائے ہیں کہ تم تو ذکر کرنے کے قابل بھی نہ تھے، تم کچھ تھے ہی نہیں. تو جو مالک کچھ نہ ہونے پر بنا سکتا ہے وہ کچھ ہونے پر کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ اتنی کامن سی بات ہے، جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنے عقل پر صرف ماتم کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کی اعمال کی پاداش میں اس کو گمراہی میں دھکیل دیا ہے. اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ایک تو بات وہ اخرجت الارض اثقالہا، کہ جتنی مخلوقات انسان اس زمین میں دفن کیے گئے، جلائے گئے، ان سب کو یہ زمین ان کے ذرات کو، ان کے اثرات کو اکٹھا کر کے دوبارہ اسی انسان کو اللہ کے حکم سے باہر لا کر پھینک دے گی. دوسری تفسیر علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ انسان تو انسان، ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا زمین کے اندر ریکارڈ ہے. انسان جو بولتا ہے تو اس کی منہ سے کچھ جملے جو نکلتے ہیں تو ایک زبان سے کچھ ترنگیں نکلتی ہیں. یہ آواز جو کانوں تک پہنچتی ہے، اس کے پیچھے ایک اللہ کا بنایا ہوا پورا نظام ہے کہ آواز کس طرح نکلتی ہے اور کس طرح وہ ویوز کی شکل میں انسانوں کے کان تک جاتی ہے. جس نے لاؤڈ سپیکر دیکھے ہوں وہ دیکھتا ہے کہ جب آواز ہوتی ہے تو لاؤڈ سپیکر کی ویوز اوپر نیچے نظر آتی ہیں. تو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ویوز ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں وائرلیس مائک میں بھی یہاں سے وہاں چلی جاتی ہیں. اسی طرح یہ اللہ کا بنایا ہوا پورا ایک سسٹم ہے، اللہ کی ایک پوری تخلیق ہے کہ یہ جو کچھ انسان بول رہا ہے، جو کچھ انسان کر رہا ہے، وہ مختلف ترنگوں کی شکل میں، ویوز کی شکل میں اس زمین کی خاک میں اور تہوں میں موجود ہے. زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس زمین کی خاک میں اور اس زمین کے اندر اور اس کائنات میں موجود ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ سارے اقوال، افعال، اعمال
جو انسانوں نے اس زمین پر کیے ہیں، زمین ان سب کو نکال کر باہر کھڑا کر دے. اور کس صورت میں، کس فارم میں ہوں گے وہ، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ ہی اس دن کا مالک ہوگا. ایک اور تیسری تفسیر جو حدیث مبارکہ سے بھی جس کی تائید ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال دے گی اس طرح سے کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ کے برابر ڈھیر زمین اپنے اندر سے نکالے گی. سونے اور چاندی کے پہاڑوں کے برابر کے ڈھیر اس زمین کے اندر سے نکلیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور یہ جو نکلیں گے یہ انسان کے لیے بہت حسرت اور افسوس کا سبب بنیں گے. حسرت اور افسوس کا سبب اس لیے بنیں گے کہ انسان جب دیکھے گا کہ زمین پر جگہ جگہ سونے اور چاندی کے ڈھیر پہاڑوں کے برابر پڑے ہیں تو انسان یہ کہے گا اللہ یہ اتنی حقیر چیزیں ہیں، میں نے اس کے لیے کسی کو قتل کیا، کسی کا حق مارا، کسی کو ستایا، کسی سے رشتہ داریاں توڑیں، کسی سے تعلقات خراب کیے، یہ میں نے اس سونے اور چاندی کے لیے کیا ہے جو آج اس قدر حقیر مال کی طرح پڑا ہوا ہے. پہاڑوں کے پہاڑ سونے اور چاندی کے پڑے ہیں، اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو آج یہ ہمارے کام آ سکتا ہے. لیکن اس دن تو انسان دیکھ رہا ہوگا کہ نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرے نہ جواہرات نہ نوٹ نہ روپیہ نہ پیسہ، اس دن کچھ انسان کے کام نہ آئے. تو زمین یہ والے اپنے سارے بوجھ باہر پھینک دے گی، سونے چاندی کے پہاڑوں کی طرح ڈھیر انسان کے سامنے ہوں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. ایک تو یہ تاثر کہ انسان یہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، ایک تو یہ تاثر اہل ایمان پر اور اہل کفر پر دونوں پر ہوگا، اور وہ تاثر اس بات کا ہوگا کہ قیامت کی صحیح صورتحال کا علم کسی کو بھی نہیں. تو وہ جو قیامت کے جھٹکے ہوں گے اور ایک دم سے انسان دوبارہ کھڑے ہوں گے تو ہر ایک حیرت میں ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو قرآن نے اس کو بیان کیا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہم اچانک سب نکلتے چلے آ رہے ہیں. اور بطور خاص اہل کفر سے اگر یہاں مراد لیں تو اہل کفر جو انکار کرتے رہے آخرت کا، جو انکار کرتے رہے روز قیامت کا، جو انکار کرتے رہے اللہ کے سامنے زندگی کے حساب و کتاب کا اور جواب دینے کا، وہ جب یہ منظر دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا، جس چیز کا ہم نے انکار کیا، جس چیز کو لے کر ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو، نیک لوگوں کو جھٹلایا، آج وہی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. یعنی حیرت میں، افسوس میں اور پشیمانی میں اور مایوسی میں ڈوب کر وہ یہ بات کہیں گے مَا لَهَا. ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ زمین کیا کر رہی ہے، یہ کس طرح وہ جو بات جس کو ہم جھٹلاتے تھے آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی چلی جا رہی. یومئذ تحدث اخبارها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ زمین اور گویائی عطا فرمائیں گے کہ جو کچھ زمین پر ہوا ہے وہ سب کچھ زمین کھول کھول کر بیان کر دے گی. ایک ایک انسان کے بارے میں زمین بتائے گی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے صبح یہ کیا، اس نے شام کو یہ کیا، اس نے دن میں یہ کیا، اس نے دوپہر میں یہ کیا، اس نے رات کو یہ کیا، اس نے مجمع میں یہ کیا، اس نے تنہائی میں یہ کیا. ایک ایک عمل زمین کے اندر جو ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اللہ کے غیبی نظام کے تحت زمین جو انسان جو کچھ بولتا ہے مختلف ویوز اور ترنگوں کی شکل میں جو کچھ محفوظ کر رہی ہے یہ زمین اور یہ پوری کائنات. یہاں زمین سے آپ پوری کائنات مراد لیں، پوری کائنات میں وہ فضاؤں میں وہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں جو ہماری زبان سے نکلتی ہیں جس شکل میں بھی ہیں. سائنٹیفک لوگ اچھی طرح فزکس میں ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ ساری باتیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ زمین اللہ کے حکم سے ان ساری باتوں کو دوبارہ ریکارڈ کر کے اور کیچ کر کے اور پیش کر دے گی. تم نے یہ کہا اور یہ تمہاری آواز یہ ہے، تم جھٹلا بھی نہیں پاؤ گے اس لیے کہ وہ آواز چل جائے گی، سنائی دے گی کہ یہ میں بول رہا ہوں، اور جو دیکھ رہے ہو وہ ویڈیو دکھا دی جائے گی کہ یہ تم نے کیا ہے.
اللہ کے کیمرے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، اور اس لیے محفوظ ہو رہی ہیں کہ قیامت کے دن یہ سب کچھ انسانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے، ہم تنہائیوں میں جو گناہ کرتے ہیں، اور اس لیے تنہائی میں کرتے ہیں کہ کہیں میرے والدین کو پتہ نہ چلے، کہیں میرے استاد کو پتہ نہ چلے، کہیں میرے ساتھی کو پتہ نہ چلے، کہیں میری بیوی کو، میرے شوہر کو پتہ نہ چلے، یہ سوچ کر ہم تنہائی کے جو گناہ کرتے ہیں، ذرا اس وقت کا تصور کریں کہ ہم نے تو صرف ماں باپ سے بچا کر گناہ کیا تھا، لیکن جب وہ گناہ ہمارے سامنے آئے گا تو صرف ماں باپ ہی نہیں ہوں گے، دادا دادی بھی ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے، پیر صاحب بھی ہوں گے، امیر صاحب بھی ہوں گے، اور تو اور بڑھتے جائیے، انبیاء کرام ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، خود اللہ تعالیٰ اس وقت فیصلہ کر رہے ہوں گے۔ اس ساری کائنات کے سامنے جب وہ ہمارا راز کھولا جائے گا تو ہم کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ کیا وہاں پر ہم سے ہمارے گھر کے لوگ، رشتہ دار، متعلقین، ملنے جلنے والے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے، آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، آپ کو بڑا دیندار سمجھتے تھے، اور آپ دنیا میں یہ سب کر کے آئے ہیں؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ کے حکم سے زمین سب کچھ بیان کرے گی، اور یہ مضمون بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے۔ زمین کیا، زمین تو زمین، اللہ نے تو قرآن پاک میں سورہ یاسین میں یہاں تک فرما دیا، الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے ہونٹ تو سی دیے جائیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کی جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ یہ پیر کس مقصد سے کب کہاں چلے، پیر خود بتا دے گا۔ اس ہاتھ نے کن کن غلط کاموں میں یہ ہاتھ استعمال ہوا، ہاتھ خود بتا دے گا۔ جسم کے مختلف اعضاء کو اللہ تعالیٰ اس دن قوت گویائی عطا فرمائیں گے، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے، اور وہ اس دن ہمارے تمام کارناموں اور ہمارے تمام کرتوتوں کو پوری انسانیت کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جو کچھ کیا ہوگا، جو گل کھلائے ہوں گے، وہ سب اس دن سامنے آ جائیں گے، اور یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، جسم کے اعضاء اپنی مرضی سے نہیں بولیں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہوگا، تمہارے پروردگار کا یہ اشارہ ہوگا زمین کو کہ تم بیان کرو۔ زمین اللہ کے حکم کی اطاعت میں یہ سب کچھ کرے گی۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، اور اس دن تک ہم سب کو پہنچنا ہے، اور اس دن کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے، اور جس کی جس وقت آنکھ بند ہو گئی اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو گئی، پھر اس کو کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر اس کو معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر اس کو توبہ کرنے کا وقت نہیں ملے گا، پھر اس کو ذکر کرنے کا، عبادت کرنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا موقع نہیں ملے گا۔ جس وقت جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو گئی، اور پھر قبر کی ان منازل سے گزر کر، برزخ کے کی منازل سے گزر کر، پھر یہ یوم قیامہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن کا خطرناک اور ہولناک منظر ہے۔ جس دن ساری کائنات جس زلزلے پر یہ کہے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کیا کوئی عام زلزلہ ہوگا؟ دنیا نے بڑے بڑے خطرناک زلزلے دیکھیں، اگر وہ زلزلہ ہمارے تمہارے دنیا میں آنے والے زلزلوں کی طرح ہوتا تو کچھ انسان تو یہ کہتے، ارے یہ تو ویسا ہی زلزلہ آیا ہے جیسا ہمارے یہاں ملیشیا میں آیا تھا، جیسا ہمارے یہاں گجرات میں آیا تھا، جیسا ہمارے یہاں فلاں جگہ آیا تھا اور فلاں جگہ آیا تھا۔ لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان اس دن پریشان ہو جائے گا اور کہے گا ما لہا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زلزلے کو اور کھولا کہ وہ زلزلے کی گھڑی بڑی خطرناک ہوگی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگیں گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور اس دن جن کے حمل ہوگا وہ حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا. لوگ سمجھیں گے اتنے زیادہ خوف و ہراس میں ہوں گے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے. ایسا لگے گا کہ وہ لوگ نشے میں ہیں، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ لوگ نشے میں ہیں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ نشہ نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کی طرف سے ایک خطرناک قسم کی پکڑ ہوگی. اللہ رب العزت اس دن اپنی طاقت کا اظہار فرمائیں گے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج ایک اللہ کی بادشاہت ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جس نے جو کام کیے ہیں آج ان کو اس کا بدلہ ملے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم اس دن دیکھو گے جو مجرم لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، اور تارکول کا لباس ان کو پہنایا جائے گا. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ، اور اس پر آگ ان کے چہروں پر بھڑکا دی جائے گی. کہیں فرمایا گیا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے تک قطار لگا کر کھڑے ہوں گے اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. کہیں فرمایا گیا وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. پھر آگے فرمایا بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا ووضع الکتاب، حساب و کتاب کے بعد نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب جرم کرنے والے گنہگار اسے دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، ہائے یہ کیسا نامہ اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس میں آ نہ گئی ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ سب کچھ اس میں موجود پاؤ. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس دن تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اس قیامت کے دن کا ہمیں سامنا کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. جسم کے اعضاء ہمارے اعمال کے بارے میں بتائیں گے، زمین ہمارے کرتوتوں کے بارے میں بتائے گی، ہم نے کیا اس دن کی تیاری کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ اس دن جتھا جتھا کر کے آئیں گے تاکہ اپنے اعمال ان کے اعمال دکھائے جائیں. جتھا جتھا کر کے، بہت ساری باتیں اس میں اشتاتن کی تشریح میں لکھی گئی ہیں. آسان سی بات کہ اس دن اعمال کے حساب سے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا. اہل کفر کا گروہ الگ، اہل ایمان کا گروہ الگ. پہلے یہ دو چھٹنیاں ہو گئی، اس لیے کہ کفر کے ساتھ تو پھر کوئی نیکی کام آنی ہی نہیں، شرک کے ساتھ تو کوئی نیکی کام آنی ہی نہیں. تو سارے مشرکین جتھا الگ اور ایمان والوں کا جتھا الگ. پھر ایمان والوں میں بھی اعمال کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا. ایمان والے ہیں مگر بے نمازی، ایمان والے ہیں مگر تہجد گزار، برابر تو نہیں ہو سکتے. سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے. امانت دار اور خائن برابر تو نہیں ہو سکتے. تو عمل کے حساب سے، خیر کے حساب سے، نیکیوں کے وزن کے حساب سے اس دن لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اپنے اپنے گروہ اور جتھے کے ساتھ وہ آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. ہم کس جتھے میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہم اس جتھے میں رہنا چاہتے ہیں جو جتھا جھوٹوں کا ہو، جو جتھا گالی بازوں کا ہو، جو جتھا بے نمازیوں کا ہو، جو جتھا نافرمانوں کا ہو،
جو جتھا جھوٹوں کا ہو، جو جتھا خائنوں کا ہو، جو جتھا حق مارنے والوں کا ہو، جو جتھا رشتہ داری توڑنے والوں کا ہو، ہم اس بھیڑ میں ہونا چاہتے ہیں یا اس بھیڑ میں ہونا چاہتے ہیں جس بھیڑ میں اللہ کے نیک بندے ہوں، جس بھیڑ میں تہجد گزار ہوں، جس بھیڑ میں حق ادا کرنے والے ہوں، جس بھیڑ میں نیکی کے کام کرنے والے ہوں، جس بھیڑ میں اللہ کے کلام سے تعلق رکھنے والے ہوں، جس بھیڑ میں نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، جس بھیڑ میں والدین کی خدمت گزار ہوں، جس بھیڑ میں سچ بولنے والے ہوں، جس بھیڑ میں امانت دار ہوں، جس بھیڑ میں بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، علماء، اتقیاء، مفسرین، محدثین، فقہاء ہوں، جس بھیڑ میں تابعین اور تبع تابعین ہوں، جس بھیڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں، جس جتھے میں بطور ایک غلام اور ایک خادم کے انبیاء کرام کے غلام اور خادم بنا کر نیک لوگ ہوں، ہم اس جتھے میں ہونا چاہتے ہیں یا فساق اور فجار اور مشرکین اور کفار اور منافقین اور مجرمین اور ظالمین کے جتھے میں ہونا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہم حشر چاہتے ہیں ان کے ساتھ جن پر گمراہی کی مہر ہے، جن پر کفر اور شرک کی مہر ہے، جن کے پر فسق اور فجور کی مہر ہے، یا ہم ساتھ چاہتے ہیں اللہ کے ان نیک بندوں کا جن پر مہر ہے تقوی کی، نیکی کی، صلاح کی، خیر کی، برکت کی۔ یہ ہمارا اختیار، اور ہمارا اختیار اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو موقع دیا ہے اس موقع میں ہم جس طرح کے اعمال کر لیں گے اس طرح کے اعمال کے مطابق قیامت کے دن ہمیں شامل اس بھیڑ میں کر دیا جائے گا جس کے جیسے ہمارے اعمال ہوں۔ ہم نمازیں ضائع کرتے رہیں، کبھی قرآن کی تلاوت نہ کریں، کبھی اللہ کو یاد نہ کریں، حق ادا نہ کریں، جھوٹ بولتے رہیں، غیبتیں کرتے رہیں، خیانت کرتے رہیں، اور اس کے بعد ہماری تمنا ہو کہ ہمیں ساتھ مل جائے ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی المرتضیٰ کا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ہمیں ساتھ مل جائے حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا اور حضرت ابو ہریرہ کا اور حضرت انس ابن مالک کا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اور حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت خباب کا اور حضرت خبیب کا اور حضرت یاسر کا۔ اگر ہم رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کا ساتھ ملے اور ہم اس کے بعد نمازیں ضائع کرتے ہوں اور گناہ کے کام کرتے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ان کا ساتھ چاہتے ہیں تو ان کے جیسے اعمال کرنے پڑیں گے، اگر ان کا ساتھ چاہتے ہیں تو ان کی جیسی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، اگر ان کا ساتھ چاہتے ہیں تو ان کے جیسا تقوی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی ناراضگی والے کام چھوڑنے پڑیں گے، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا پڑے گا، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی پڑے گی، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، دعائیں کرنی پڑیں گی، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، خیانت چھوڑنی پڑے گی، گالیاں چھوڑنی پڑیں گی، بری محفلیں چھوڑنی پڑیں گی، قرآن سے تعلق بڑھانا پڑے گا۔ یہ سب کیے بغیر نیکی کی دعوت دینی پڑے گی، گناہوں سے روکنا پڑے گا، اللہ کے دین کے لیے بڑے بلند جذبات دل میں پیدا کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں، یہ بظاہر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے، جو اللہ کی سنت ہے، وہ یہ ہے کہ تم جس طرح کے کام کر کے آؤ گے اس طرح ان کاموں کے مطابق تمہارا انجام ہوگا۔ جب اس قیامت کے دن کا ہمیں سامنا کرنا ہے تو پھر ہم غفلت کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ پھر ہم سے گناہ پر گناہ کیوں ہوتے چلے جاتے ہیں؟ ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے فطری طور پر بحیثیت انسان، تو نیک انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور روزانہ توبہ کرتا رہتا ہے۔ وہ گناہ اپنے جانتے میں بھی گناہ ہونے کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ میری تو نیکیاں ہی اس لائق نہیں ہیں کہ نیکیاں کہی جا سکیں۔ اس میں خود ایسا لگتا ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ کہیں گناہ نہ بن جاتی ہوں، اس لیے وہ تو صبح و شام توبہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ صبح و شام دعا کا اہتمام کرنے والے لوگوں کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، اے نبی آپ اپنے کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیے گا، انہی کے ساتھ رہیے گا، آپ اپنی نظروں کو ان کی طرف سے پھیریے گا نہیں، اس لیے کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے۔ تو صبح و شام توبہ وہ اسی لیے انسان کرتا رہتا ہے
جس کے اوپر سورۃ الزلزال کا اثر ہوتا ہے کہ اسے ہر وقت یہ لگتا ہے کہ قیامت قیامت، یوم جزا، قیامت کا دن، اللہ کے سامنے پیشی، حساب و کتاب، نامہ اعمال، یہ ڈر، یہ خوف اس طرح اس کے اوپر طاری رہتا ہے کہ وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، گناہ سے بچتا رہتا ہے پھر بھی اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں نہ ہو رہی ہوں، مجھ سے گناہ نہ ہو رہے ہوں۔ تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا ہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے روتا اور دھوتا ہے، تب وہ انسان پھر کمال کے درجے کو پہنچتا ہے۔ جس طرح کی زندگی ہماری ہے غفلت کی، جس میں صبح سے شام تک اگر زندگی کا ڈھرا دیکھیں تو وہ ڈھرا بے احتیاطی کا، وہ راستہ اور وہ طرز جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ انداز اور وہ طرز، وہ بالکل بے حسی کا، جس میں فجر کی نماز میں آنکھ کھل گئی تو کھل گئی، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اٹھے اور اپنا 2 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد کھایا پیا اور کھانے کی تلاش میں اور روزی کی تلاش میں جو نکلے تو نہ نکلتے وقت کسی سنت کا خیال، نہ اللہ کا نام لینے کا خیال، نہ مال کمانے کے لیے کوئی اچھی نیت اور اچھے جذبے، مقصد بھی اس کے پیچھے یہ کہ بس میں مالدار بن جاؤں اور بس میری کوٹھی بن جائے اور بس میرے پاس دولت آ جائے، تب بھی یہ نیت نہیں کی کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں خود بھی حلال کھاؤں، اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کھلاؤں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، میں اس حکم کی تابعداری میں یہ کام کر رہا ہوں، اور بیچ میں جب موقع آئے تولنے کا تو زیادہ تولے، اور جب بات چیت کا موقع آئے تو سچ بولے اور امانت داری کا خیال کرے، اور بیچ میں نماز کا وقت آئے تو نماز وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرے اور کوئی غلط کام نہ کرے، اور پھر گھر آئے تو والدین کی بھی خدمت کرے اور گھر اہل و عیال کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اور دن بھر کے اپنے کاموں کا محاسبہ کرے، بیچ میں وقت نکال کر دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالے، قرآن سیکھنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالے، اس طرح کے طرز عمل کے ساتھ زندگی ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ ہماری زندگی جس طرح ہے کہ اپنا کاروبار میں لگ گئے اور آیا اور پھر کھایا پیا اور 2 وقت 3 وقت کی جو نماز نصیب ہوئی وہ بھی جیسے تیسے پڑھی اور اس کے بعد پھر سو گئے، دن رات اسی طرز میں گزرتے جاتے ہیں، اور پھر کسی دن نکل گئے تو باہر کھا لیا اور پٹیا پہ بیٹھ گئے اور اس سے بتیا لیے اور اس سے بات کر لی۔ اس طرز کے ساتھ نہ تو دین کا شوق پیدا ہو سکتا ہے، نہ اللہ سے تعلق پیدا ہو سکتا ہے، نہ قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنی اصلاح کی فکر دامنگیر ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے قرب کی منازل طے ہو سکتی ہیں، نہ آخرت کا استحضار پیدا ہو سکتا ہے، نہ نیکیوں پر رغبت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر تو انسان اسی طرح جیتا رہے گا، اسی طرح مر کے چلا جائے گا، اور پھر یومئذ یصدر الناس اشتاتا والا جب معاملہ پیش آئے گا تو اسے نہیں معلوم کہ وہ کس جتھے میں پھر شامل کیا جائے گا۔ اس لیے صلحاء کی ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ 4 گروہ، 4 جماعتیں، 4 زمرے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ سب سے بلند اور سب سے بالا انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جن سے افضل کوئی نہیں، اور اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد وہ جماعت جنہوں نے انبیاء کی دعوت، جو غیب کی دعوت تھی، اس کی بلا چونچرا تصدیق کی، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو پیش کرنے والے، اور اس کے بعد ان تینوں زمروں کی اتباع اور اس کی اطاعت کرنے والے نیک لوگ۔ ہم کس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ قیامت میں کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہم جس جماعت میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں ہمیں اس کے حساب سے اپنی زندگی کے طرز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اب اللہ کے یہاں کا ایک طے شدہ اصول، اللہ نے فرمایا تم زمین پر ذرہ برابر بھی اگر نیکی کر کے آئے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور اس میں اہل ایمان کی نیکیاں مراد ہیں۔ اہل کفر کی کوئی نیکی ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگی، یہ قطعی فیصلہ ہے۔ کفر اور شرک ایسے غلیظ اور تباہ کن گناہ ہیں جن کے بعد جن کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل پھر کام نہیں آتا۔ جو اچھے عمل اہل کفر اور اہل شرک دنیا میں کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، چیریٹیبل کام کرتے ہیں، ان کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور بدلہ ایک سانس بھی بدلہ ہے۔ ایک آدمی دن میں
پوری زندگی میں اس نے چیریٹی کی اور صاحب 10-20 لاکھ روپے اس نے چیریٹی کی. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی ایک سانس بچانے کے لیے لوگ 10-20 لاکھ روپے اسپتالوں میں خرچ کر دیتے ہیں. وہ ایک دن اس نے جو گزارا ہے وہ اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ ایک دن کی سانسیں اور ایک گھونٹ پانی کا اترنا اور ایک نوالا کھانے کا جا کر ہضم ہو جانا، یہ سب اس کے ان نیکیوں کا بدلہ ہو جاتا ہے. اہل ایمان جو بھی خیر کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور وہ تمام گناہ جن سے توبہ نہیں کی گئی وہ سارے گناہ قیامت کے دن دکھا دیے جائیں گے. اللہ رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. جن گناہوں سے ہم توبہ کر لیں گے یا جو گناہ نیکیوں کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے وہ نہیں دکھائے جائیں گے. جن گناہوں سے توبہ نہیں کی اور وہ معاف بھی نہیں ہوئے کسی نیکی کی وجہ سے، وہ ایک ایک گناہ چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہر ایک کو دکھا دیں گے کہ تم دنیا میں یہ کر کے آئے ہو. یہ سورۃ الزلزال کا پیغام ہے. قیامت کے دن کا یہ سورت ہمیں احساس دلاتی ہے، قیامت کے دن کا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا کرتی ہے.